صلاة القيام أتابكم الله. الله أكبر الله أكبر. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے 19ویں سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. نہایت ہی محترم دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی بہت ساری علامات میں سے ایک علامت تراویح بھی ہے. تراویح جسے روزانہ عشاء کی نماز سے متصل پورے عالم اسلام میں مسلمان خانہ کعبہ سے لے کر تمام مساجد تک اور گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ادا کیا اور امت نے اس کو جاری کیا. قاہرہ کی ایک بستی میں ایک مسجد کے اندر مسلمان اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں. بعض کا موقف تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 پڑھائی ہیں، لہٰذا تراویح کی رکعتیں 8 ہیں. بعض نے کہا نہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو 20 رکعتوں پر جمع کیا تھا، لہٰذا 20 ہیں. اسی پر بحث چل رہی تھی اور مسجد کے تقدس بھی پامال ہو رہا تھا کہ شور و غل ہو رہا تھا. کہ ایسے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، تراویح کی رکعتوں کے اوپر تم بحث کر رہے ہو، میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا؟ نوجوان کا انداز گفتگو اور طرز تخاطب اتنا زبردست تھا کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے. تو اس نوجوان سے کہنے لگے سوال کرو. اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تراویح فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ بیک زبان سب لوگوں نے کہا کہ یہ نفل ہے. فرمایا اچھا، میرا دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اتحاد امت فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ سب نے کہا یہ امت کے اوپر فرض ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. کہا اچھا، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب فرض پر خلل آ رہا ہو نفل کی وجہ سے تو ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں فرض کو دینی چاہیے. اس کے بعد اس نوجوان نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. اور پھر اس نے اتحاد امت کے اوپر لوگوں سے گفتگو کی اور لوگوں سے کہا کہ دشمن جب ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حنفی ہے یا حنبلی ہے، یہ 8 رکعتیں پڑھ رہا ہے یا 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے. دشمن ہمارا ایک ہے، وہ متحد ہے، ہمیں بھی اس پر جو ہے نا متفق ہونا چاہیے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام حسن البنا ہے اور میں قاہرہ کے اندر ہی رہتا ہوں.
میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ جو اتحاد امت کی علامت بنے، اخوان المسلمین انہوں نے قائم کی، پوری دنیا کے اندر اتحاد امت کی علامت بن گئے، اور تکالیف، صحبتیں اور شہادتیں ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے امت کو ایک کرنے کی جد و جہد کا آغاز کیا۔ رمضان المبارک میں یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس تراویح کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ یہ تراویح کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ قیام کیا گیا۔ ہمیں لفظ قیام پر غور کرنا چاہیے کہ ہم رکعتوں سے قطع نظر 8 ہیں یا 20 ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم قائم ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی سعادت اگر نصیب ہو گئی ہے، اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہراہ آفاق کتاب خطبات کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادات بے اثر کیوں ہو چکی ہیں؟ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات ہماری زندگیوں کے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا نے اس پر بحث کی۔ المختصر جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کے حقیقی مفہوم سے آشنا نہیں ہیں۔ ہم لوگ عبادت کی روح کو تک نہیں پہنچتے کہ نماز کی روح کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے، قیام اللیل کی روح کیا ہے۔ قیام اللیل کی روح یہی ہے کہ انسان پوری دن کی تگ و دو، محنت اور مشقت اور دن گزارنے کے بعد رات کے آخر پہر میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، میں نے جتنا کچھ بھی کیا ہے وہ سب میری طرف سے تھا، وہ سب میں نے کیا تھا، لیکن ہوں تو اے اللہ میں تیرا بندہ۔ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، رب کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ بس یہی مقصود ہے نماز کا، یہی مقصود ہے عبادات کا، یہی تراویح کے اندر ہے کہ ہمیں کھڑا رہنا ہے اور کھڑا رہنا ہے۔ رمضان کی تراویح ہو، رمضان کے روزے ہوں، رمضان کا یہی سبق ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کھڑے بھی رہنا ہے اور کھڑے بھی رہنا ہے، یعنی ڈٹ بھی جانا ہے اور اپنے دامن کو صاف اور شفاف بھی رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باطل کے مقابلے میں کھڑے رہنے اور کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔